میرے اللہ کی عجیب قدرت کا مظاہرہ اس دن ہوا تھا۔ وہ بھی مسجد میں رکی رہی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ اور جناب علی کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر ناراض ہو کر مسجد میں آئے اور لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم کریں علی کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہیں۔ قم یا ابا تراب، مٹی میں لیٹنے والے اٹھیے۔ وہ اسلام کا مرکز آج بھی اس کی برکت سے دنیا میں مساجد قائم ہو رہی ہیں۔ یہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت ہے۔ آپ مدینہ تشریف لائے، تقریباً پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کا ہی کیا۔ تو مسجد جو ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے کئی ایک موضوعاتی چیزیں جو ہیں، معجزاتی چیزیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وقت آ کے مسلمان قسم پرسی کے حالات میں ہوتے تھے، یا بعض علاقہ کے لوگ جو ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ اگر مسجد کی تعمیر کا ارادہ کر لیتے تھے تو اسلام کی تاریخ میں یا انسانوں کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسجد کا آغاز کر دیا گیا ہو اور وہ مسجد کی تعمیر مالی حالات کی وجہ سے مکمل نہ ہو پائی ہو۔ یہ ان کو کہتے ہیں، یہ مسجد جو ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ ایک تو حرم مکہ میں جو مسجد حرام ہے وہ بیت اللہ ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ کا گھر ہے، تو عربی میں کہتے ہیں بیت اللہ۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، یہ بیت اللہ، یہ ان کو بیوت اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ان کے لیے کتنا احترام، کتنی حرمت ہے۔ ان المساجد للہ، یہ لام اختصاص کے لیے ہے یا تملیک کے لیے ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص کر دی، یہ کتنا عرض اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ مسجد عمر ابن خطاب، یہ جو اضافت ہے یہ تمییز کے لیے ہے، ملکیت کے لیے نہیں ہے، تملیک کے لیے نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ممیز کرنے کے لیے، ایک فرق کرنے کے لیے، ایک اور مسجد ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، تو یہ فرق کرنے کے لیے ایک نام رکھا جاتا ہے۔ بہرحال جب قطع ارض زمین کا ایک خاص ٹکڑا مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیا جاتا ہے اور وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے، جہاں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے وہاں اس کے احکام ہیں۔ مسلمانوں کا مساجد کے ساتھ ایک روحانی اور ایمانی تعلق رہتا ہے۔ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، نامعلوم کتنوں کی زندگی بدل جائے گی، کتنوں کی زندگی بدل جائے گی، کتنے کمر خمیدہ بزرگ لاٹھی کے سارے اللہ کے گھر میں آئیں گے، کتنے جوان آئیں گے، کتنے بچے آئیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی یہاں عبادت بجا لائیں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، ایمان بڑھائیں گے۔ یہ جو مساجد ہیں ان کا احترام دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت معاشرہ میں کوئی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ ایک عربی، ایک ہوتا ہے بدوی اور ایک عربی ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ عربی آیا اور مسجد میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ اس کی طرف دوڑے، لبکے اس کو ڈانٹا، آپ ایسے ہو، مسجد میں پیشاب کر رہے ہو۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ اس کی بے پردگی بھی ہو سکتی تھی، وہ پیشاب زیادہ جگہ پہ پھیل بھی سکتا تھا، اس کے کپڑوں یا جسم پر بھی لگ سکتا تھا، یا پیشاب روکنے کی وجہ سے اس کو نقصان بھی طبی حوالے سے پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک ناسمجھ انسان دیہات سے آیا تھا۔
تو آپ نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہیں، یہاں پیشاب نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پانی کا ایک ڈول بہا دو، یہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ وہ تو کچی مسجدیں ہوتی تھیں، اب تو پکی ہیں، کارپیٹ پڑ گیا، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال جب ایک قطع ارض، ایک زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی مساجد قائم کرنے کے حوالے سے۔ یہ ہدایت کے مراکز ہیں، یہ علم کے مراکز ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ ایمان کے مراکز ہیں۔ اگر مسجد آپ کے گھر کے قریب نہیں ہے، آپ کسی کوٹھے میں نہیں بلکہ کسی بنگلے میں رہتے ہیں، یقین جانیں وہ زندگی نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ اور تجربہ ہے۔ جس گھر کے قریب مسجد نہیں، وہاں کوئی روحانیت نہیں ہے، وہاں کوئی برکت نہیں ہے، انسان کا وجود جو ہے اس میں تسکین نہیں آتی۔ آپ گھر سے چلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کر کے گھر جاتے ہیں، یہ جو عمل ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا، مسجد میں حاضر ہونے کا، اس میں ہماری بہت تعمیری حوالے سے فوائد ہیں۔ تو یہ جو کوشش کی گئی مسجد کا تعمیر کے حوالے سے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کی مسجد کی آبادی کی ہمیں توفیق دے۔ یقین جانیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ برکت ہے، رحمت ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو یہ سہولت مل گئی ہے، وہ جماعت کے لیے حاضر ہوں گے، دیگر نمازوں کے لیے حاضر ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حاضر ہوں گے، یہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے، خواتین آئیں گی، درس و دروس کا سلسلہ ہوگا، وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد ہوں گی۔ انسانوں کا یہاں فائدہ ہے، بھلائی ہے، اس میں کئی حوالے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی نکاح کی مجلس منعقد بجائے کہیں اور مجلس منعقد کریں اور شادی حالوں میں مسجدیں منعقد کریں، اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ تو مسجد جو ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضائل بھی بیان کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس حوالے سے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہ بناتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر جن کا ایمان ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، وہ مسجدیں بناتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی خوبی ہے، جہاں بھی چند مسلمان جمع ہیں وہاں اللہ کا گھر بناتے ہیں، وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمساجد ببناء المساجد فی الدور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں ہمیں مسجد تعمیر کرنے کا فرمایا، ان تنظف و تطیب، ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، ان کو خوشبودار بنایا جائے، خوشبو کی دھونی وہاں لگائی جائے۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس عمل کا انعام جنت ہے۔ مسجد کی تعمیر کا جو انعام ہے وہ جنت ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے مسجد بنائی کیوں؟ اس لیے اللہ کی رضا کا متلاشی ہے کہ میرا اللہ ہے مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کے لیے عبادت گاہ بناؤں۔ تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی بات ہے مسجدیں بنانا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کی زندگی میں کئی ایک تمنائیں، اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ میری بھی یہ خواہش کہ اللہ توفیق دے کہ کسی جگہ پہ چند مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں مسجد چھوٹی سی تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے، اور جہاں روز آخرت کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے منکر ہوں گے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن پر اللہ کا غصہ اور عذاب ہوگا، وہاں ہم اپنے رب کے حضور وہ مسجد پیش کریں گے۔ یہ تو آپ کو اللہ نہیں مانتے ہمارے اللہ، یہ آپ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم نے تو سجدہ گاہیں بنا دی تھی۔ رہتی دنیا تک
رہتی دنیا تک اللہ اس خیر کو باقی رکھتا ہے۔ انسانوں کو ہدایت ملتی ہے مسجدوں کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے گرد و پیش میں مضافات میں رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں ان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، بے نمازی بن جاتے ہیں۔ کتنے اللہ کے نافرمان ہیں جو متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ غلط کاریوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر پاتے ہیں، کیونکہ یہاں خیر کی بات ہوتی ہے، یہاں احترام، اس جگہ کا احترام ہے اور اس مسجد کی اپنی برکت ہے جو ہمارے ایمان میں بڑھوتی کا باعث بنتی ہے۔ ابھی رمضان مبارک میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی آباد کاری اور بڑھے گی، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اور ساتھ ساتھ نماز تراویح کا بھی اہتمام و انتظام انشاءاللہ ہوگا نا جی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہاں اعتکاف کا بھی ہوگا۔ اعتکاف بھی کیسا عجیب عمل ہے جو مسجدوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مرد ہو عورت ہو اعتکاف کرنا چاہتی ہو اللہ کے گھر میں کرے گی۔ آپ دیکھیں اس مسجد کا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں آرام سکون کے ساتھ آرام دہ کمرے میں رہتا ہے، وہاں اے سی بھی لگا ہے، پنکھا بھی لگا ہے، اس کی مرضی کی اس کی تزئین اور اس کی زبائش بھی ہوئی ہے۔ وہ اپنا بستر اٹھاتا ہے، گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں اللہ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں، 10 دن میں اللہ کے گھر میں رہوں گا، وہاں خیمہ لگا دیں گے۔ آرام سکون کو چھوڑا، 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آ گیا اللہ کا مہمان بن کر۔ ضیوف الرحمان، یہ رحمان کے مہمان ہیں، ان کی اللہ ضیافت کرتے ہیں۔ یہ خیر والے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی آباد کاری کا سوچتے ہیں، جو ان کو یہ ہر دم یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اللہ کا گھر آباد رہے، اس کو فتنوں سے، جھگڑوں سے، اختلاف سے پاک رکھتے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب انسان معتکف جو ہوتا ہے، معتکف میں اس خیمے میں جب وہ رہ رہا ہوتا ہے، شریعت کو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، کئی ایک مقاصد، ایک مقصد جو ہے قبر کی یاد دلانی ہے۔ اب تو ہم انسانوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، وہاں مٹی کے نیچے، زمین کے نیچے ہم نے اکیلے رہنا ہے۔ وہ اندھیری کوٹڑی ہے، وہ سانپوں اور بچھیوں کا گھر ہے، وہ آگ کا گھر ہے۔ توجہ فرمائیں۔ تو وہ قبر کی یاد دلانے کے لیے مسجد میں انسانوں کو جمع کرنے کا کہا گیا کہ آپ نے 10 دن 20ویں روزے کی شام مغرب سے پہلے 20ویں روزے کی شام مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ جانا ہے، افطاری کرنی ہے، نماز عشاء، تراویح، قیام، تلاوت قرآن کریم، دعائیں، اور پھر نماز فجر کے بعد آپ کا جو خیمہ لگا ہوگا اس کے اندر آپ نے داخل ہو جانا ہے۔ یہ عمل کس کے ساتھ خاص ہو گیا؟ مسجد کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تلاوت قرآن کریم اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، بہر کھیت میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اعتکاف سوائے مسجد کے کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ خاص عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ کا جو گھر بن گیا، اس کی آباد کاری کا سوچیں۔ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو چاہیے اب توجہ دیں، ہر نماز کے لیے مسجد میں حاضری ضروری ہونی چاہیے، باجماعت نماز ادا کریں، نماز سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کے ہوتے ہوئے ہم نماز ہی نہ پڑھیں، مسجد کے ہوتے ہوئے ہم گھروں میں نماز پڑھیں۔ ترجیح دیں، کہیں بہ رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، بھئی میں نے جانا ہے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، سارے کام کاج چھوڑ دیں، مسجد میں حاضری دیں۔ لیکن بدقسمتی سے مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہیں، ویران۔ آج دیکھیں ماشاءاللہ جل تھل ایک ہے، مسجد بھری ہوئی، پھر دیکھیں گے کہ لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، چند لوگ نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کے شہر ہیں،
ہر نماز میں اس طرح کٹ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ تعالی، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں حدیث میں، تر و تصریب ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ کسی نے پوچھا حافظ صاحب آپ فرمائیے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توجہ فرمائیں، چھوڑ دے کوئی بات نہیں، بجلی آتی جاتی رہے گی۔ آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے نا جی؟ حافظ عراقی علیہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ فرمائیے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، توجہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یہ مفروضہ ہے، فرض کیا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ حقیقت پر مبنی بات ہی نہیں ہے۔ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، تو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ تو فرض مفروضہ ہوا نا، فرض کی ایسا ہو تو ایسے۔ تو میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا یہ جرم عظیم ہے۔ توجہ دیں، اس کو بند کر دیں نا، اس کو، یہ لائٹ بند کر دیں، تنگ کرتی ہے نا یہ لائٹ۔ کوئی بات نہیں جی، خیر ہے، آپ توجہ دیں، میری طرف توجہ دیں جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث سے بے نمازی کے متعلق پوچھا گیا کہ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو کہنے لگے یہ مفروضہ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، یا ویسے ہی کوئی کہتا ہے فرض کیا، ایسے ہو تو ایسے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ بات سمجھ گئے؟ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب مسلمانوں میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان بے نمازی بن رہے ہیں، نماز کے تارک بن رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، مسجد ویران ہیں۔ اب سوچیں، میں اللہ کے گھر کو ویران کر کے اپنے گھر کی آباد کاری کا سوچتا ہوں تو نالائق ہوں کہ نہیں؟ بات نہیں سمجھے؟ اللہ کے گھر کو ویران اور بے آباد کر کے اپنے گھر کی آباد کاری کا سوچتا ہوں، یہ میرا زعم باطل ہے کہ نہیں؟ کیسے ممکن ہو جائے گا؟ ہر خیر اللہ نے مسجد کے ساتھ مسلمان کی جوڑ دی ہے، جو مسجد سے دور ہو گیا وہ تو محروم ہو گیا۔ اس لیے مساجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مسلمان، کئی لوگ ایسے ہیں جو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ویسے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، پارکوں میں نکل جاتے ہیں، مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، بازاروں میں، دوسرے ملکوں میں سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارا آرام اور ہماری راحت و سکون کا سامان تو مسجد میں ہے، ہمیں مسجد میں آ جانا چاہیے، مسجد میں سکون ہے۔ میں ایک دفعہ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو وہاں ایک بچہ مجھے کہنے لگا، اسٹوڈنٹ، کہ شیخ صاحب میں ادھر ہاسٹل میں رہتا ہوں تو کمرے میں وہ ساتھی جو ہے نا شور شرابہ بھی کرتے ہیں، یہ موبائل کا دور شروع ہو رہا تھا تو پریشانی ہوتی، میں پڑھ نہیں پاتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مسجد میں چلا جایا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ بات سنی اور اس پر توجہ دی تو میں کیا کرتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں فوراً مسجد میں چلا جاتا ہوں، وہاں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں لیٹ جاتا ہوں، پنکھے کی سہولت موجود ہے، لائٹ کی سہولت موجود ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سکون، راحت ہے مساجد میں۔ ہمیں بھی چاہیے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، مثلا کوئی آدمی پریشان ہے، وہ مسجد میں آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے گھر سے چل کر مسجد تک انسان آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایک قدم اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ گھر سے چلا مسجد تک آیا، مسجد تک اٹھنے والا ایک ایک قدم صدقہ ہے۔ کوئی صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں کہ نہیں ٹلتی؟ پریشانیاں رفع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تکالیف اور مصائب دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو ہم
اگر غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ایمان کی سچائی پر دلیل دینا چاہتے ہیں, تو گھر سے چل کر مسجد میں آ جائیں. ایک ایک قدم کتنا مبارک سفر ہے, کتنا مبارک سفر ہے. گھر سے چل کر مسجد میں آیا, ایک ایک قدم پر اجر و ثواب پا رہا, گناہ مٹ رہے, درجات کی بلندی ہو رہی ہے. اتنا مبارک سفر اور بتائیں کون سا ہے؟ اتنا بابرکت سفر کون سا ہے؟ ہم برکت سے محروم ہو گئے. نماز پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہم رسمی مسلمان ہیں, زہری وزاداری کے مسلمان ہیں, کام کرنے والے ہیں. میں مسلمان ہوں, نماز نہیں پڑھتا. نماز کیوں پڑھتا ہوں بھائی؟ لوگ کہیں گے کہ مولانا ہیں اور مولانا صاحب نماز نہیں پڑھتے, اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ کی عبادت سمجھ کر, اسلام کا فریضہ اور رکن سمجھ کر تو نہیں پڑھتا. چاہیے تو یہ مسلمان اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کریں, اللہ رب العالمین سے ڈر کر اللہ کی عبادت کریں, اور اپنے لیے فخر محسوس کریں کہ میرے اللہ نے مجھے خوش نصیب بنایا کہ میں اس کے گھر میں حاضری دیتا ہوں 5 وقت, اور پھر میں وہاں اللہ کی عبادت بجا لاتا ہوں. مسلمان نماز چھوڑ گئے, نماز آتی ہی نہیں. نوجوانوں کے پاس اسانید ہیں, سرٹیفکیٹ ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے, ان سے اٹھائے ہی نہیں جاتے. بیگ بھر جاتے ہیں, اتنی سندیں ان کے پاس, اور اسلام کی جو بنیادیں ان سے ناواقف ہیں. نوائے وقت ہمارا قومی اخبار ہے, اس میں ایک دفعہ سروے چھپا تھا, خبر چھپی تھی, ملک پاکستان میں 65% لوگ جو ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حج نہیں کر سکتے. سندھ میں ایک دفعہ اسی موسم میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو میں وہاں کے لیے نکلا. شام کا وقت تھا, عصر اور مغرب کے درمیان کا. تو وہاں کچھ لوگ کھیتوں میں گندم کاٹ رہے تھے. معلوم ہوا کہ یہ تو ہندو ہیں, مسلمان نہیں ہیں. آگے گئے, کچھ مسلمان بھی تھے, ان کو کچھ بتایا جائے, سمجھایا جائے. تو اگلے دن صبح میں پہنچ گیا وہاں. تو ان ساتھیوں کو جو گندم کاٹ رہے تھے ان کو میں نے کہا آپ آئیں, میں آپ کو کچھ اسلام کے حوالے سے, دین کے حوالے سے بتاتا ہوں, 5-10 منٹ میری بات سنیں. میں نے ایک بھائی سے کہا آپ کلمہ پڑھیں. وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کو میں نے 10 بار کہا کہ لا الہ الا اللہ. وہ کہتے لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا بابا سائیں ناراض اور سنسانوں گندم کٹن دو. آپ بات سمجھے, ایک مسلمان کی حالت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے حج بھی نہیں کر سکتا. 95% لوگ ہمارے ملک میں بے نمازی ہیں, بے نمازی. ہم ان کو فضائل مناقب بتاتے ہیں, یہ نیکی کرو تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. یہ فرائض کے تارک بن چکے ہیں, یہ اسلام کا رکن اور اسلام کی اساس سے ناواقف ہیں. تو خیر کہاں سے آئے گی؟ آپ ذرا غور فرمائیے, توجہ دیں. عورتوں پر کچھ ایسے دن آتے ہیں ان میں وہ نماز نہیں پڑھتی. کیوں نہیں پڑھتی وہ نماز؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. ایسے ہے نا, اللہ نے منع کر, میری بندیوں ان دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی, خاص دن ہے. یاد رکھیں کہ ان دنوں میں نماز پڑھنا حرام ہے. بعض علماء تو کفر کی بات کرتے, کفر بن جائے گا. اللہ نے منع کر دیا ان دنوں میں نماز پڑھنے کا. ایک عورت ہے مثال ان دنوں میں ہے, کسی کے گھر جاتی ہے, روزہ نہیں ہے اور کھاتی پیتی نہیں, اور کہتی ہے کہ میں روزے میں ہوں. جھوٹ بھی تو ہے لیکن یہ کام حرام کے درجے کا ہے. اللہ نے روک دیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی. اگر نماز پڑھو گی تو تم کیا بن جاؤ گی؟ اور گناہگار ہو جاؤ گی, گناہگار ہو جاؤ گی. کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا. دوسری طرف عورت کو ناقص العقل اور ناقص الدین قرار دیا گیا. عورت کی عقل بھی ناقص ہے اور اس کا دین بھی ناقص ہے. دیکھیں نا, مرد ہے, کوئی دن ایسا نہیں جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی. عورتوں کو مخصوص دنوں میں نماز نہیں پڑھنی, مرد تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے.
اس لیے مرد کا ایمان عورت کے ایمان سے زیادہ اس کا دین قوی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ نماز کی بنیاد پر۔ مرد نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی اور اس نے چھوڑنی ہے۔ اس بنا پہ وہ کیا ہو گئی؟ ناقص الدین، اس کے دین میں نقص آ گیا، دین میں نقص آ گیا۔ کیوں آیا؟ نماز نہیں پڑھتی، ناقص الدین ہوگی، دین میں نقص واقع ہو گیا، دین میں کمی، ایمان میں کمی آ جاتی ہے ایسے۔ اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خواتین ان دنوں میں بھی مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، تاکہ ان کا دل بوجھل نہ ہو، طبیعت میں قلب اور اضطراب نہ آئے، ایمان میں جو کمزوری واقع ہو رہی ہے اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ اس لیے اہتمام کریں، وہ مصلی پہ بیٹھیں گے تو اہتمام سے ذکر ہوگا نا، ویسے تو چلتے پھرتے بھی گھر میں کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ عورت اللہ رب العالمین کے منع کرنے پر نماز نہیں پڑھتی تو ناقص العقل ہو گئی، اور ناقص الدین ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اور نہ پڑھے تو وہ کیا بن جائے گا؟ بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ نے منع کیا، اللہ کا حکم مان کر نماز نہیں پڑھی تو ناقص الدین ہو گئی، ایمان میں کمی واقع ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گا پھر کیا بن جائے گا؟ اس کے ایمان کا کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کی بڑی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ایک پدری شفقت ہوتی ہے، مامتا کی محبت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ جو بچے ہماری اولادیں ہیں ہم ان کو نمازی بنائیں۔ بھائی روز قیامت مسئولیت ہوگی، مسئولیت ہوگی، اللہ پوچھیں گے ہم سے، اولاد دی، اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اور دین کا کیا کیا؟ اور کتنے بیچارے حاجی، نمازی، نیکوکار، پرہیزگار اولاد کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اولاد ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ کیا ہم پسند کریں گے اپنے والدین کے لیے ہم وبال بنیں؟ اگر مجھے اپنی ماں سے محبت ہے اور میں اپنی ماں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں پھر نیک بنوں، متقی اور پرہیزگار بنوں، اپنے دل میں اللہ کی خشیت اور محبت لاؤں، نیکیوں میں آگے بڑھوں، اچھا نمازی اپنے آپ کو بناؤں۔ بات سمجھے؟ والدین کے لیے، اور کچھ نہیں تو والدین کے لیے نماز پڑھے نا، کہ میری ماں کئی روز آخر پکڑی نہ جائے، میرے باپ کو کئی روز آخر گرفتاری نہ کر لیا جائے۔ آپ خود تو نمازیں پڑھتے تھے اور اولاد سوئی رہتی تھی، پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، بیوی کی پرواہ نہیں تھی۔ مسئولیت ہے، اللہ پوچھیں گے، جو ماتحت ہے ان کے متعلق پوچھیں گے، جو زیر کفالت ہے ان کے متعلق پوچھیں گے۔ اس لیے اولادوں پر توجہ دیں، ان کو نمازی چھوڑیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اگر اولادیں بے نمازی ہیں تو اولاد کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں بھی بوجھ اور آخرت میں بھی بوجھ ہوگا، دنیا میں بھی بوجھ، آخرت میں بھی بوجھ بن جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی طویل، اور اس کا سلسلہ لا متناہی ہے، انتہائی پائیدار اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو نماز کا حکم دینا ہے۔ کتنے سال کا؟ تو ہمارے بچوں کو نماز ہم سکھائیں گے تو وہ پڑھیں گے نا، باقاعدگی کے ساتھ بچوں کو مسجد میں بھیجنا ہے کہ نماز بیٹا سیکھیں، قرآن کریم سیکھیں، دعائیں سیکھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ سکول کے لیے باقاعدہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، چھٹی کرے ناراض ہوتے ہیں، ٹیوشن بچہ نہ جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مسجد میں گیا نہیں گیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خرابی ہے، ہمارے اندر نفاق ہے کہ نہیں؟ اور یہ عجیب نفاق ہے، یہ وہ زہری وزاداری ہے کہ مسجدوں سے ہم بالکل کٹ گئے، لا تعلق ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کئی دن، کئی مہینے، کئی سال مسجد میں نظر ہی نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ یہ محرومی ہے کہ نہیں ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز، اور بڑوں کو بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک عمر میں آپ نے نماز نہیں سیکھ پائی یا صحیح نہیں پڑھ سکتے، قاری صاحب موجود ہیں، آپ ان کو کہہ رہے صاحب میری نماز سیدھی کرائیں،
اس میں شرمانے کی کیا بات ہے جی؟ آپ دین سیکھیں، آخری دم تک دین سیکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کو اگر کوئی نہیں ہے مطلب کوئی عمل پتہ، وہ سیکھ لیں، جان لیں اس عمل کے حوالے سے۔ شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آئے مسجد میں غلط ملط نماز پڑھ کے چلے گئے، اس سے بھی آگے بڑھے۔ نماز کے معنی مطالب پر غور کرنا ہے ہم نے۔ میں اللہ کی عبادت بجا لا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی سیکھیں۔ اس میں ہمارے علماء بھائیوں کو آگے بڑھنا چاہیے نماز سکھانے کے حوالے سے، تاکہ جو لوگ نمازی بنے وہ بہترین نمازی ہوں۔ تو 7 سال کا جو بچہ ہے اس کو حکم دینا بیٹا نماز پڑھے۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا اس کو مارنا ہے نماز چھوڑنے پر۔ اللہ اکبر، اس پر تو نماز فرض نہیں، وہ تو مکلف نہیں ہے، تو اس کو کیوں مارنا ہے؟ وہ تو 10 سال کا بچہ ہے۔ یہ ایک تربیت ہے، تدریب ہو رہی ہے۔ اس نے آگے جا کر نمازی بننا ہے نا، نمازی۔ 7 سال سے لے کر 15 سال تک نماز فرض نہیں تھی، حکم بھی دیا گیا۔ 10 سال پہ پہنچا، نماز نہیں پڑھتا تو مار کر نماز پڑھائی، اس لیے کہ وہ بے نمازی نہ بنے۔ والدین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے 7 سال سے لے کر 15 سال تک۔ اس کے بعد کوئی نہیں پڑھتا تو ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ بوجھ ہے اس وقت جب تربیت ہی نہیں کی، نماز کے لیے مسجد میں لے کر ہی نہیں گئے، نماز سکھائی نہیں، حکم نہیں دیا، نماز چھوڑنے پر ان کو سرزنش نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، پرواہ ہی نہیں کی۔ کبھی ہم اپنے گھر میں جا کر حاضری لگاتے ہیں بچوں کی، بھائی بچوں نے نماز پڑھی ہے، کون کون سی نماز پڑھی ہے، اور با جماعت پڑھی ہے یا ویسے پڑھی ہے؟ کبھی ہم نے ایسے کیا جی؟ دیکھیں نا، دین سے ہم محبت کی بات کرتے ہیں، شوق کی بات کرتے ہیں، یہ دین سے شوق کی تو بات نہیں ہے نا۔ ہمیں دین کے ساتھ اپنی وابستگی گہری کرنی چاہیے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں۔ اور اسلام میں نماز ایمان کی دلیل ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان کی دلیل ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ مسجدیں تعمیر ہو گئیں، اللہ کے گھر ہیں، ان میں حاضری ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں 5 وقت ہمیں بلاوا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا ذکر سنتے ہیں، الوہیت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، صلاح اور فلاح کی طرف بلاوا ہوتا ہے۔ پاکیزہ کلمات، دل مول لینے والے، جو کانوں میں ایسے اتر جاتے ہیں، دل دماغ میں اتر جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اتنے پاکیزہ کلمات، 5 وقت ہمیں بلاوا ہوتا ہے۔ ہم سن رہے ہوتے ہیں اذان، اللہ کی طرف ہمیں بلاوا آ رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں اپنے گھر میں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اب بتائیں کہ یہ نفاق ہے کہ نہیں، کہ ہمارے دعوے کیا ہیں، ہماری باتیں کیا ہیں، اور ان کے پیچھے عمل کیا ہے۔ دین اسلام جو ہے ما زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں ہے۔ آج اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیں، دین اسلام عمل چاہتا ہے، کچھ کرنے کا کہتا ہے۔ یہ تو پہلی قوموں کی عادت ہوتی تھی، وہ صرف دعوے کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے پورے پیارے، یہ ان کے دعوے تھے۔ عمل نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ مسلمانوں، اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو آج سے اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ بے نمازی کا لفظ آپ پر نہ بولا جائے۔ کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ان کے نفس نے ان کو کس طرح پریشان کیا کہ زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے انہوں نے سر بھی نہیں جھکایا۔ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کو رب العالمین کے سامنے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے قیام کا، رکوع کا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ میرے اللہ، میں ساری دنیا سے کٹ کر تیرے سامنے آؤ، یہ تیرا حق ہے، تجھ کو تیرا حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ یہ قیام، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ تیرا حق ہے، اللہ یہ تیرے لیے میں نے خاص کر دیا ہے۔ یہ کسی کے لیے قیام، سجدہ، رکوع میں روا نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کچھ لوگ ہوں گے، اللہ اپنے بندوں کو کہ تم مجھے سجدہ کرو، حشر کے میدان میں سارے لوگ جب جمع ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔
وہاں جب لوگ جمع ہوں گے اللہ اپنے بندوں سے فرمائیں گے مجھے سجدہ کرو۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ وہاں بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین ہمیں سجدہ کا کہیں گے، اور اگر ہمارا سر نہ جھکا اپنے اللہ کے سامنے کتنی رسوائی اور کتنی ناکامی ہوگی۔ کبھی اس دن کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے متعلق سوچا ہے آپ قیام میں کھڑے ہیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اپنے رب کے سامنے آگے ہوں اس کو حکم مان کر، اس کا مطیع فرمانبردار ہوں میں، یہ میری زندگی کا مقصد اور مراد ہے جو میں نے پا لیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ خوش ہوں، نازاں ہوں اس بات پر، نازاں ہوں اس بات پر کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کی عبادت بجا لا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسجد تو بنا دی ہے ہم نے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ خاص کر کے جو بزرگ ہیں جن کا کام کاج نہیں ہوتا، بچے کہتے ہیں ابو آپ کام نہ کیا کریں، پھر بھی نہیں بیٹا میں نے کام کرنا ہے۔ جی آپ کر لیں کام، لیکن یہ بھی خیال کریں کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جس حصے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ دنیا کے یہ دھندے آپ چھوڑ دیں، کم کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز ہی جاتی رہے، کہ آپ جی کھیت میں تھے، جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے، فلاں جگہ تھے، فلاں جگہ تھے، نماز ہی آپ کی رہ جائے۔ بر وقت مسجد میں آئیں، تھک گئے مسجد میں آ جائیں، لیٹ جائیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن آپ نے اہتمام کرنا ہے، 9-10 بجے مسجد میں آ جائیں۔ آپ نے ساتھ کھانے پینے کا کوئی توشہ لے آئیں، تھک جائیں، لیٹ جائیں، پانی پئیں، ساتھ بندوبست ہو جائے ایسا کولر کا، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیں، نہانے کی ضرورت پڑے نہا لیں۔ جمعہ کے دن 9-10 بجے سے لے کر آپ نے شام تک مسجد میں رہنا ہے۔ پورا ہفتہ آپ کا بہترین گزرے گا، پورا ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ دن 6 دن آپ کے بہترین گزریں گے۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جو جمعہ پڑھاتا ہوں، جمعہ نہ پڑھاؤں تو میں سمجھتا ہوں یہ نحوست ہے میرے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ آج جمعہ پڑھانے کا 7 دن مجھ پہ اثر رہتا ہے جی۔ یہ انسان میں کہ احساس آتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ہم خود بھی تو کریں نا، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ بزرگوں سے میں کہوں گا، چلو نوجوانوں کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، تعلیم اور دیگر کام ہوتے ہیں، آپ کے کام نہیں ہیں، آپ نے جبری آپ پر یہ کام ڈال دیے ہیں۔ تو جمعہ کے دن مسجد میں آپ نے 10 بجے آ کر شام تک مسجد میں رہنا ہے۔ اس پہ اجر کتنا ملتا ہے؟ ایک روایت ہے، پہلے میری تحقیق تو اس کی سند حسن تھی، اب کا نہیں پتہ، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، لیکن وہ جو پہلے والی تحقیق ہے اس مطابق وہ حسن ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اول وقت جمعہ کو آ جاتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، اچھی طرح صحیح سوار کر، جمعہ کا دن غسل کرنا مستحب ہے، اچھا خوبصورت لباس، صاف ستھرا لباس زیب تن کریں، مسواک کا استعمال کریں، خوشبو کا استعمال کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، بجلی نہیں ہے جی، کپڑے کیسے استری کریں، نہانا ہے، پانی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس 6 دن تھے نا، اس دن کو بے وقت سمجھانا۔ بھئی جمعہ کا کیا حیثیت ہے؟ شادی پہ چلا گیا، ان کو یہ نہیں کہا بھئی میں آپ کی شادی میں جاؤں، جمعہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ سے کہ میرا تو عمر رہ جائے گا بھائی، 6 دن میرا گزارا کیسے ہوگا؟ مسائل ہے نا، ہمارے خود پروردہ مسائل ہے یہ۔ اچھا جی، پہلے تیاری کریں۔ فرمایا کہ اول وقت پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ جمعہ کی سماعت کرتا ہے اور پھر نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ آپ اپنا دل تھامے، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جمعہ کے دن اول آنے والے امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ جمعہ کی سماعت کر کے نماز جمعہ ادا کرنے والے کا اجر و ثواب بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے چل کر مسجد میں آیا ہے، گھر سے چل کر مسجد میں آیا ہے، ایک ایک قدم پر 1 سال کے نماز تہجد اور نماز
تہجد کا ثواب ہے اور ایک ایک قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ہے۔ بھائی ہم تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم محروم لوگ ہیں، بھائی محروم ہیں، ہماری کسی نے تربیت ہی نہیں کی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہیں۔ یہ دنیا نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، ہمارے اللہ سے ہمارا تعلق ختم کر دیا، اس دنیا نے ہمیں کفر تک لا کھڑا کیا ہے، اس دنیا نے ہمارے زندگی کے مقصد کو فوت کر دیا ہے۔ ہم دنیا کے بندے بن گئے ہیں، دنیا کے بندے بن گئے، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ ذکر الہی میں ہماری بقا ہے، نماز بہترین ذکر ہے، قرآن کریم بہترین ذکر ہے، اسے ہم محروم ہیں۔ نماز نہیں ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بتائیے اس کا کیا فائدہ مجھ کو؟ کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ میں پہلے نمازی بنوں، پھر میں ذاکر بنوں۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، نمازی کو تو قبر میں بھی عذاب ہوگا، پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ دکھائی دیے تھے نا، جن کے سر کچلے جا رہے اور ان کو مختلف سزائیں ہو رہی تھی، وہ جو آپ نے دیکھا وہ عذاب قبر تھا۔ قبر میں عذاب بے نمازی کو ہوگا۔ روز محشر سب سے پہلے سوال اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے حوالے سے بندے سے کہیں گے کہ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ حقوق العباد کے حوالے سے خون کا معاملہ پوچھا جائے گا، کسی کا ناحق خون بہا کر جب جائے گا تو اللہ اسے پوچھے گا کہ ناحق خون بہا کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے اسباب ہمارے لیے پھیلا دیے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں کہ وہ اسباب حاصل نہیں کرتے، وہ اسباب ہم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اسباب حاصل کریں۔ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے اور اس کی آبادکاری کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ آبادکاری نماز کی صورت میں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں اور خود بھی نمازی بنیں۔ اگر نماز با جماعت آپ نماز پڑھتے اور با جماعت نہیں پڑھتے، حدیث میں ابن ماجہ میں کہ جو شخص بلا عذر شرعی نماز سے پیچھے رہتا ہے، یعنی گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ لہ، یہ حدیث کے الفاظ، لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ گھر میں کوئی نماز نہیں، گھر میں تو عورتوں کی نماز ہے، مردوں کی کہاں سے، بوڑھوں کی کہاں سے آ گئی، بچوں کی کہاں سے آ گئی؟ عورتوں کی نماز گھر میں ہے، مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں آئیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں مومنوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ عمر بن خطاب، نام سنا ہوگا آپ نے، مسجد کا نام بھی عمر بن خطاب ہے جی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کہ جب آپ کو ایک مجوسی ایرانی نے وار کر کے زخمی کر دیا تھا، آپ کا پیٹ چاک ہو گیا، آنتیں بہر آ گئی، خون میں لت پت، آنتیں کٹ گئی، آپ کو نبیذ پلائی گئی۔ کھجوروں کو پانی میں بھگو کر 2-3 دن رکھے ایک نبیذ بنتی ہے، وہ پلائی گئی، آنتوں کے راس سے بہ نکلی۔ دودھ پلائے گا، وہ بھی بہ نکلا۔ صحابہ جان گئے جب اب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر ابن خطاب جانبر نہیں ہو سکیں گے، اس حالت میں ہیں، مچل رہے زندگی اور موت کی کش مکش میں۔ اس صورت میں آپ کو نماز کا کہا گیا، آپ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، لا حظ فی، یہاں مسجد کی دیوار پر لکھا جانا چاہیے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کا تارک بن جاتا ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کی بات ہے۔ ہم تو پوری زندگی بے نمازیوں کے جنازے پڑھا دیتے، میں پڑھا دیتا ہوں، میں مجرم ہوں اس قوم کا، میں ذمہ دار ہوں اس جرم کا، میں نے اس قوم کو بے نمازی بنایا ہے۔ بھلا ایسا آدمی جو سال پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا،
لوگ اس کو مسجد میں دیکھو، اس کا نماز جنازہ کہاں سے آ گیا بتائیں؟ اس کا نماز جنازہ کہاں سے آیا ہے؟ بھائی نماز جنازہ تو چلو اس کا کہ جس نے ایک پڑھی چھوڑ دی، 2 پڑھتا ہے، 4 5 پڑھتا ہے، 1 نہیں پڑھتا، ایسی کوئی بات ہو چلے اس کا تو پڑھیں گے، کفر ہو دونہ کفر ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک آدمی سال ہا سال زندگی بھر نمازی نہ ہو اور ہم اس پر نماز جنازہ پڑھتے رہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ کا ایک قول سنیں، صحیح مسلم میں ہے، ایک شخص مسجد میں آیا، اذان ہو رہی تھی اور وہ مسجد سے باہر چلا گیا، ابو ہریرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ مسجد سے باہر چلا گیا ہے، کیوں گیا ہے؟ بغیر شرعی عذر سے اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، یاد رکھیں، شرعی عذر کے ساتھ نکل سکتے، ویسے نہیں نکل سکتے۔ مسجد میں آ گئے، اب نماز پڑھ کے ہی جانا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اما ھذا قد اصاب ابا القاسم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دیا، کما قال، یہ نافرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذان ہونے کے بعد چل دیا، بے نمازی نہیں، نماز نہیں چھوڑی، مطلب نماز کا تارک تو نہیں ہے نا، ویسے چلا گیا بغیر عذر کے، نماز تو کہیں پڑھ لے گا، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ فقیہ سے اب انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، ایک ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، ہجرتین کی سعادت ان کے پاس تھی، صاحب النالین کہتے تھے، صاحب الوسادہ کہتے ہیں ان کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات سفر میں بھی رہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود وہ انسان ہے، باریک پنڈلیاں ان کی تھی، فرمایا روز قیامت احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی ان کی پنڈلیاں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ ملے، ملاقات کرے، تو اس کو کامیابی تو اس کو چاہیے کہ یہ جو نماز ہے اس کا اہتمام کرے، نماز کا۔ آپ ایسے نہ ہو جائیں اس شخص کی مانند، اس شخص کی طرح جو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، بھائی نماز پڑھ لی، فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو سنت کے تارک بن جاؤ گے، لو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، اگر تم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، تم سیدھی راہ سے پھسل جاؤ گے، سیدھی راہ سے تم پھسل جاؤ گے۔ ایک روایت میں لکفرتم، اندیشہ ہے کہ تم کفر میں پڑ جاؤ، یہ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں۔ فرمایا لا یتخلفو، نماز سے جو انسان پیچھے رہتا ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے، معلوم النفاق، واضح منافق، اس کے نفاق میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور نماز سے پیچھے رہتا ہے، جماعت سے پیچھے رہتا ہے۔ آخری بات کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 شخص ہیں جن کو اللہ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری کی فکر دامن گیر ہو گئی، ایک نماز پڑھی ہے دوسری کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں جو ہمارے لیے وہ مسنون اذکار ان کو کہتے ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وہ اذکار سیکھنے چاہیے، نمازوں کے بعد وہ اذکار کرنے چاہیے۔ ان میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ہے۔ سورۃ الفلق جن کو معوذتین یا معوذتین کہتے ہیں، ان 2 سورتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑی جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھا کریں،
کیوں؟ آپ نے بہت بڑا عمل کر لیا، نماز با جماعت ادا کی ہے۔ آپ کا ایک غیر مری دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، ہر لمحے کوئی لمحہ آہ سے نہیں جانے دیتا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے۔ وہ آپ کو گرائے گا، اگلی نماز کے لیے آپ کو حاضر نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے ابھی سے حفاظت کا سامان لے لیں، اپنے آپ کو ابھی سے مسلح کر لیں، ابھی سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگلی نماز با جماعت پڑھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو ورغلا دے، آپ سوئے ہیں تو سوئے ہی رہ جائیں، آپ کام میں لگے ہیں تو کام میں ہی لگے رہ جائیں، اور کہیں ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، اور آپ کی نماز با جماعت رہ جائے۔ یہ حفاظت کی گئی ہے، حفاظت کا سامان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں نمازی بننا ہوگا، اور سچا اور پکا نمازی، اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ سے ڈر کر، اپنے اللہ کا ادب کرتے ہوئے، اسلام کا فریضہ سمجھتے ہوئے ہمیں نمازی بننا ہوگا۔ کبھی آج کے بعد حاضرین مجلس میں اللہ ہم سب کو توفیق دے اس بات پر کہ ہم نمازی بن جائیں۔ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں بھائیو نماز پڑھو، دعا کرو۔ بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ دعا کرو، یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ بھائی آپ داڑھی رکھ لیں، دعا کرو۔ بھائی آپ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ نہ پیا کریں، حقہ پیتے ہیں، نہ پیا کریں، دعا کرو۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سوچیں، اللہ کا فریضہ ہے، کوئی دعا کرے نہ کرے، اللہ نے مجھ پر یہ اس کی ادائیگی فرض کر دی ہے، اس میں دعا کا کیا مسئلہ؟ آپ دعا کریں میرے لیے مسئلہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں سے دعائیں کراتا پھرتا ہوں، لوگوں سے دعائیں کراتا پھرتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر بن گیا، خوش ہوں، اپنے اللہ کا شکر بجا لائیں۔ جن بزرگوں بھائیوں نے کسی بھی حوالے سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرما دے، اور ہمیں مزید اللہ کے گھر بنانے اور مساجد قائم کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کے گھر بناتے رہ جائیں، اور روز قیامت ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں جن کے لیے اللہ رب العالمین خود جنت میں گھر بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔